یہ جو خواہشوں کا پرند ہے اسے موسموں سے غرض نہیں، یہ اڑے گا اپنی ہی موج میں، اسے آب دے کہ سراب دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے خیالات اسے بیماری بھی دے سکتے ہیں اور سکون بھی۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا انشاءاللہ العزیز۔ انسان جتنا رب کریم کے سامنے جھکتا ہے دنیا کے سامنے اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ صبر کی عادت لگ جائے تو جان سے پیاری چیز بھی دل سے اتر جاتی ہے۔ اگر ہر چیز آپ کے گرد تاریک ہے تو ایک دفعہ اور دیکھیں، کیا پتہ آپ خود ہی روشنی ہوں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے، جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اکثر کردار کے منافق لوگ لفظوں کے حاجی ہوتے ہیں۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ انسان کو اکثر زہریلے کانٹے بھی وہیں سے ہی ملتے ہیں جن کے لیے وہ پھول چنتا ہے۔ اب مجھے الجھنا نہیں آتا، اب میں ہار مان جاتا ہوں۔ یا اللہ بس اپنی محبت میں مبتلا کر دے مجھے۔ اچھے دوست کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ اولاد وصیت پوچھتی ہے، رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں، لیکن اچھے دوست خیریت پوچھتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ عورت کا قلب اگر دینی تعلیم سے منور ہو تو اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ جب عورت دینی علوم سے ناواقف ہو تو وہ شوہر کو تھکا دیتی ہے، اولاد کو خراب کر دیتی ہے اور امت کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ یہ سچ ہے، آزما کر دیکھ لو۔ کوئی بھی شکل مکمل کتاب بن نہ سکی، ہر ایک چہرہ یہاں ایک طواس جیسا ہے۔ تعلق چاہے رہے یا نہ رہے، احترام باقی رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ ہم جیسے انازاد اداسیوں کی زد میں آ کر تجھے پکارنا بھی چاہیں تو کہاں پکاریں گے۔ عاجزی اختیار کریں اور یہ مت سوچیں کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں۔ آپ خاک ہیں اور خاک میں ہی لوٹ کے جائیں گے۔ وحشت کے اس نگر میں وہ کوسے قزح سے لوگ، جانے کہاں سے آئے تھے، جانے کدھر گئے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ تجھے پتہ ہے تیرے بعد کیا ہوا، درخت کٹ گئے، چراغ بجھ گئے۔
دھوپ میں جیسے گھنے پیڑ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے ہوتے ہیں۔ جب اللہ سب سے بڑا غنی ہے تو بندوں کو روزی کی فکر میں پریشان ہونا زیب نہیں دیتا۔ لوگ بد دعا سے ڈرتے ہیں پر کسی کے صبر سے نہیں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا مطلع ہونا تم پر ناگوار گزرے۔ روایت کیا ہے جامعہ ترمذی نے اور حدیث نمبر ہے 2399۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ اس زمانے کے لوگ برا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ عروج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زوال بھی اللہ کے حکم سے۔ بس زوال آئے تو ٹوٹ کر مایوس نہ ہونا، اور عروج ملے تو سر اٹھا کر مغرور نہ ہونا۔ جو تمہیں اپنی بہار سمجھے اسے ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھو۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت ہے۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا کہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پار لگ گئے، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ اگر آپ کے بے وجہ دشمن بہت ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے، یا تو آپ عقل مند ہیں یا پھر آپ کا کردار بہت مضبوط ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ میرے رب کا قانون ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کن فیکون، میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر، میرے مہربان دکھا دے فیکون کا نظارہ۔ رفتہ رفتہ ہی سیکھی ہے دنیا داری، ورنہ ہم بھی قسم کھانے والوں کو سچ مانتے تھے۔ لہجے دل نہیں انسان کھا جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے دور رہیں جنہوں نے آپ کو نیچا دکھایا، ان لڑائیوں سے دور رہیں جو کبھی حل نہیں ہوں گی۔ ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش چھوڑ دیں جو آپ کو کبھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں سے دور جائیں گے جو آپ کی روح کو زہر آلود کرتی ہیں، آپ اتنے ہی صحت مند ہوں گے۔ تحریر میں سمٹتے کہاں ہیں دلوں کے درد، بہلا رہے ہیں خود کو ذرا کاغذوں کے ساتھ۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ جب پلیٹ میں کھانا ختم ہو جائے تو وہ گندی کہلائی جاتی ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو فوراً کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ انسان کبھی کبھی اتنا تھک جاتا ہے کہ ہر شکوہ ختم ہو جاتا ہے، نہ اپنے آپ سے، نہ لوگوں سے، نہ کسی اور سے۔
پھر لوگ پوچھتے ہیں تم پر کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اور آپ بس مسکرا کر پہلو بدلنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے۔ عورت صرف سونا پہننے کی شوقین نہیں ہوتی، میں نے اسے مرد کے لیے سونا بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بس بیٹی کا نصیب۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ہوگی۔ ایک مخلص شخص کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جتنا ایک بیج کے اندر درخت۔ یقین کرو تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمتیں قائم کرے گا۔ اپنوں سے ڈسے ہوئے انسان کی نظر بہت تیز ہو جاتی ہے، اسے سب دکھائی دیتا ہے، میٹھے لہجوں میں دبی کڑواہٹیں، کہکوں میں گونجتی منافقت اور دلوں میں دبی عداوتیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بوجھ ڈالتا ہے وہ آپ کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بھی پسند نہیں کہ دوسرے انسان آپ پہ بوجھ ڈالیں یا آپ کے دل کو قید کر لیں۔ ظاہر بہت دلکش لیکن اندر بہت ہی بدبودار، ایسا صرف سیب کے ساتھ نہیں ہوتا، بعض افراد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔